کیا امیدیں ہم وابستہ رکھیں جو 2 دن کے بعد بجٹ پیش ہوگا؟ آپ کی تو گہری نظر ہے، کیا کہتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز؟ کچھ ریلیف ملے گا؟ اور سب سے بڑی بات کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ہمیں قسط ملنی تھی اس کے بغیر یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں سمپتی پیش کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میری بہت زیادہ سمپتیز ہیں، اور جن کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ بجٹ FY20 بنائیں۔ رائٹ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک سرکمسٹانسز ہیں آپ کے، اور اوپر سے جو پوری دنیا کے اندر جو آپ کی کنڈیشنز ہیں، اور پھر آپ کے اوپر جیوگرافیکل جو آپ کی کمپلشنز ہیں وہ مکمل طور پر انفیوریبل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 2022 یاد ہے کہ جس کے اندر آپ کا جو ہے وہ ابھی آپ کی لمیٹڈ کی بھی بات کر رہی تھی، آپ کے پاس فلڈ آیا تھا جس کو ابھی تک ہم ریکوپ نہیں کر سکے، وہ $30 بلین کا نقصان تھا۔ رائٹ۔ اور وہ بھی ایک مزاحیہ بات ہے کہ اس زمانے میں بھی جو وزیر خزانہ تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا ٹوٹل نقصان جو ہے وہ 10 ارب نہیں بلکہ 30 ارب روپے ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کو نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارے غریب کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ پھر سمپتیز بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جی میں اسی سمپتیز پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ پھر انٹرنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مسلسل ٹینشن ہے، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے جس میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب کی آپ بات کرتے جائیے۔ میں صرف فلڈ پر اگر بات کروں تو وہ یہ جنیوا کانفرنس کرنے گئے تھے، اور وہاں سے تقریباً 10 ارب روپے کی بات ہوئی تھی، اور صرف باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے صرف 12 کروڑ ڈالر جو ہے وہ صرف آیا، اور 10 ارب کا نام و نشان کہیں ہمیں نہیں ملا۔ آپ یہ سوچیں کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ میموری سے نکل گیا، نہ ہمارے سندھ کا کچھ ہوا، نہ بلوچستان کا کچھ ہوا، تو بہرحال بات آگے چلی گئی۔ اسی طریقے سے جو اب آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ رسک وہ سب سے زیادہ ہے، پر کیپٹا انکم جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ آپ کا جو ہے وہ ڈیپ ڈائیو کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹوٹل آپ کا فسکل سٹیمولس ہوتا ہے جو کہ آپ کے غریب آدمی یعنی کامن مین کے نام پہ بنایا جاتا ہے، وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 100% ہے، اور وہ ڈیٹ سروسنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ 80 to 90% ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کمپلیٹ طور پر ریسورسز ہیں ہی نہیں۔ اس کے آگے میں آپ کو یہ بتاؤں، اب آ گئی آپ کی وہ بات جس میں آئی ایم ایف نے آپ نے بات کی تھی، لیکن اس سے پہلے، آپشن سے پہلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اقتصادی کونسل کس لیے بیٹھتی ہے اور کس طرح سے بیٹھتی ہے۔ انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے بات کی، سب سے پہلے تو آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو آئی ایم ایف نے 1.1% دیا نہیں، رتن پورٹل نے آپ کو شدید طریقے سے معذرت کر دی۔ اس کے بعد عائشہ غوث پاشا گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ بابا وہ آپ سے مداخلت نہ کریں تو کیا کریں کہ جب آپ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری بیوروکریسی کے اندر، آپ کی باقی معاملات کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ 100 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ 400 ارب کا پروجیکٹ دکھا کر آپ لوگوں نے اس کے اندر کھانچے مارے ہیں، تو ہمیں اس کی رپورٹ دیں کیونکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں آئی ایم ایف ہوتا کون ہے؟ آئی ایم ایف وہ ہوتا ہے جس سے اب آپ جو ہے وہ آپ اس کا 8 مکمل نہیں کر سکے، اور بلکہ آپ 9th اور 10th ریویو اکٹھا مانگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ آپ 10 سے 12 ارب روپے مانگ رہے ہیں، لیکن پچھلے کا نہ حساب دیتے ہیں نہ آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 25 انسٹرکشن تھی، ہم نے پوری کر دی۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ اس سے بھی نہیں آتی کہ جب اس میں جو ترقیاتی بجٹ جو پی ایس ڈی پی فنڈ ہوتا ہے، اس کو جب اقتصادی کونسل کے اجلاس کے اندر منظوری دی گئی تو آپ کے پاس 714 ارب روپے، جبکہ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1598 ارب روپے بننا تھا۔ اچھا اب یہاں دیکھیں ٹوٹل حجم جو آئندہ مالی کا قومی ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے 2,09 ارب روپے کا ہوگا۔ اچھا مجموعی ترقیاتی پروگرام کا جو وفاق کا ہے وہ 1150 پی ایس ڈی پی مقرر ہوا۔ اچھا اس کی بھی کہانی ذرا سن لیں کہ 950 روپے بات طے ہوئی تھی کہ 700 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ نہیں سکتا، اور ہمیں مزید سلیش ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو یہ اندازہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے تھی، یعنی بجلی کے پیسے ہم نہیں بڑھا سکتے، کم نہیں کر سکتے، لیوی جو لگی ہوئی ہیں وہ نہیں کر سکتے، پیٹرول کی پرائس ہم اس وقت کم نہیں کر سکتے۔ جب کم کرنی تھی
تب نہیں کی گئی اور جب کرنی چاہیے تھی تب کی گئی. اور اسی طریقے سے جو انہوں نے کہا کہ نہیں 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جبکہ 950 ارب روپے وفاق کا پی ایس ڈی پی فنڈ بڑھا دیا جائے. اس سے پولیٹیکل مائلیج لینا صرف منظور تھا جو کہ اب طریقہ کار میں اس کا بتاتا ہوں کہ کیوں کیا گیا. اچھا اب جو باقی صوبوں کا بجٹ میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا کہ وہ آپ اس کے اوپر میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو نئی آ رہی ہے, میں آپ کی جو ہے نیوز کے اندر خبر بریک کرتا ہے جنوں کہ اس ٹائم پر جون چل رہا ہے جی اچھا جولائی کے اندر آپ کا جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. یہ میں خبر آپ کے پاس بریک کر رہا ہوں. اچھا جولائی میں آپ کا الیکشن اناؤنس کر دیں گے اور جون والے جو ہیں وہ آپ کو اگلی آنے والی حکومتیں جو کنگز پارٹی یا مختلف کنگز پارٹی یا سائیڈ لائن کنگز پارٹیز آئیں گی تو ان کو تنگ کرنے کے لیے مناسب کام یہ ہے کہ اسے آسان بجٹ دیا جائے, جبکہ آئی ایم ایف انسٹرکشن کے مطابق آپ کو لیویز نہیں دینی تھی, آپ کو مختلف چیزیں نہیں دینی تھی. آپ کو اب آپ نے دیکھا نا کہ جو پیٹرول ہے وہ 12 روپے آپ کا کم کر دیا اور دودھ جو ہے وہ 10 روپے بڑھا دیا. تو میں کئی دفعہ اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اب جو ہے وہ پیٹرول پلانا شروع کر دوں کیونکہ وہ دودھ تو انہوں نے مہنگا کرتا جا رہے ہیں. اسی طریقے سے چاول سے لے کے دالیں سے لے کے کموڈٹی سے لے کے یہ اس کی پرسنٹیج اتنی زیادہ بڑھ گئی ہر چیز. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کے سامنے جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کے لیے پیش کیا جائے گا, انٹرم گورنمنٹ کیا ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ وفاق جو ہے جیسے ہی بجٹ پیش کرے گی تو وہ وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی اور رخصت ہو کر وہاں پر جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. اور پھر جو ہے جو نیچے کے لیے جو 120 دنوں کے لیے صرف یہ بجٹ بنایا جائے گا, یعنی صرف 4 مہینے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہو تو آئی ایم ایف آپ کو کیسے پیسے دے سکتا ہے یا کوئی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پیسے کیسے دے سکتا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک جو ہے وہ پروگرام دیا تھا جس کا آپ نے لائف ٹائم کبھی نہیں سنا ہوگا. 4 سے 9% ہمیں انٹرسٹ ریٹ پڑا اور وہ ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ ریٹ ہمیں 9% دینا پڑا. 1 سے 2% سے زیادہ آج تک تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی دیا جائے. اور سافٹ لوننگ میں تو 0.2%, 0.1% اتنا ہوتا ہے. ہائیسٹ ریٹ بھی 2% تک ہوتا ہے. یہ کر دیا بالکل ہائیسٹ ریٹ اتنا ہوتا ہے, بہت ہائیسٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اتنا ہوتا ہے. اب رہی بات اگلی, میں آپ کو بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس کے اندر. باقی موٹی باتیں تو میں نے آپ کو کر دی, دال چاول آپ روزانہ بتاتے رہتے ہیں. غریب کے لیے مسلسل میں نے صرف آپ کو یہ کہا غریب آدمی کے لیے جس طرح انہوں نے کیا ہے, یہ مذاق یہ ہے کہ وہ دودھ کی جگہ پیٹرول پلا دیں کیونکہ دودھ 10 روپے مہنگا کر دیا, پیٹرول 12 روپے سستا کر دیا, حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر معاملات اور ہیں. اگلی بات یہ کہ روس سے پاکستان پہنچنے والا 1 لاکھ ٹن سستے خام تیل کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ بحری جہاز ابھی تک عمان بھی نہیں پہنچا جہاں سے یہ پاکستان پہنچنا تھا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 4تھی ٹائپ کا تیل ہے جو کہ ہمارے پاس صرف اور صرف انڈسٹری میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی ریفائنری ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا اور میں مزید تحقیق آپ خود کیجئے گا, میں اس نئی مسئلے میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن یہاں پر سوال یہ ہے, یہ جو ایف بی آر کو 9200 ارب کا ٹارگٹ دیا, آپ کو لگتا ہے بڑا فیزیبل ہے یہ ٹارگٹ یا صرف ایک کوٹا پورا کیا گیا ہے, جو ہے نا فارمیلٹی پوری کی گئی ہے؟ 9200 ارب کا ٹارگٹ اچیو کرنا معمولی چیز تو نہیں ہے. کتنا فیزیبل لگتا ہے؟ 9200 کی بات یہ دیکھیں کہ ایف بی آر کی محصولات کو 10 ارب روپے تک لے کر جایا جائے گا اور کہا گیا کہ جبکہ پاکستانی وفد نے 92 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز کی, جو ان سے یہ پہلے پوچھے کہ جو پہلے 300 ارب روپے کا نقصان وہ کیا, 900 ارب روپے کا نقصان وہ کیا, ایف بی آر کے اوپر نیٹ ہے نہیں. 100 کمپنیز رجسٹرڈ, 4,50,000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, ان میں سے صرف 50,000 جو ہے وہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں, باقی تو رجسٹرڈ ہی نہیں, جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ہی نہیں, جن کی ٹیکس کی موصولی ہی نہیں. آڑتیوں جو ہیں وہ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے, سبزی جو ایگریکلچر ہے وہ آپ کو ٹیکس نہیں دیتا, بے شمار ایسے ایریاز ہیں جو کہ آپ کو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. تو مزید آپ یہ دیکھیں کہ تو ناممکن ہے کہ ایف بی آر آپ کو کچھ بنائے اور کچھ آپ کو دے, تو یہ تو تخمینہ ہی غلط ہے. آگے اگر بات کریں تو اگر جو ملکی قرضے کی ٹوٹل بات کروں تو وفاقی حکومت کا کل قرضہ جو اپریل کے اختتام تک سالانہ بنیادوں پہ 34.1% اضافے کے بعد 588
88 खरब रुपए 586 खरब रुपए हो गया। मकामी कर्जे जो हैं वो 365 खरब रुपए हो गए, जिसका मतलब हुआ कि 62.3% आपका ये कर्ज बढ़ गया। बैरूनी कर्जे ये 220 खरब रुपए यानी 37.6%। डॉक्टर साहब, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े वैलिड भी हैं, आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन ये बैरूनी कर्जे, इक्तिसादी कर्जे, बैंकिंग से कर्जे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे, यकीन जानिए कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इवन मी माई सेल्फ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किससे कितना कर्ज ले रहे हैं किससे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ब्रेड भी लेनी है तो 200 रुपये से ऊपर की ब्रेड हो गई है, और अगर आपने 1 दर्जन अंडे लेने हैं आप तकरीबन 400 रुपये तो लेकर जाएं, 500 के अंदर आप एक नाश्ता नहीं कर सकते। मतलब ये सूरत हाल है। तो फिर गरीब आदमी जब 30 रुपये की रोटी लेगा, क्या करें, 30 रुपये की रोटी एक इंसान खाए तो फिर आपका तो रोटी का खर्चा इतना हो जाएगा। सादा बात ये समझे कि अगर आपके पास 46,000 रुपए हैं तो आप गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। यानी 46,000 रुपीज अगर आपके पास है तो आप इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। जो अगला बजट आ रहा है उसमें आप 55,000 रुपए ले रहे हैं तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। क्योंकि मैंने अगर आपको जो परसेंटेज बताना शुरू की तो आपकी पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि हर कमोडिटी तकरीबन 57 कमोडिटीज हैं जो बढ़ गई। 60% के करीब आपकी जो है वो फूड इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र या महंगाई जो है, जो सिर्फ फूड की अजनास के ऊपर होनी है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हैरानगी की बात ये जो आप इंपोर्ट गंदम कर रहे हैं वो सस्ती है, जो मुल्क में बना रहे हैं वो महंगी है। अब आप पूछेंगे ये क्या वजह है? आपके मुल्क की बदयांती है, जो आप कार्टेल कर रहे हैं, जो माफिया कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर वो उसके ऊपर उसको जमा कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट में निकालते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है, ज़राअत हमारा शोबा है, एग्रीकल्चर कंट्री हम खुद को कहते हैं, और यहाँ पर जो गंदम प्रोड्यूस हो रही है वो महंगी है। और जो कॉटन बेल्स लगाई जाती थी, कितना बड़ा खिलवाड़ है कि उन सारी कॉटन बेल्स को इसलिए हटाया गया कि गन्ने की फसल आसान तरीन होती है और वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देती है। तो शुगर, तो अब आपने क्या किया कि इतना शुगर लगाया कि आप जो है वो अपने मुल्क की जरूरत से 8 गुना ज्यादा बनाते हैं, फिर भी पाकिस्तान में चीनी नहीं है। और ये सारी चीनी और सारा जो शुगर और सारी इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप जो है वो एक्सपोर्ट कर देते। आप अंदाजा ये करें कि मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा और आपने कॉटन के साथ खिलवाड़ किया, चुनाचे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी डूब गई। अब आप अंदाजा एक और बात का करें कि जो बांग्लादेश का टोटल बजट इस टाइम पे बनने जा रहा है वो 71 अरब डॉलर है। 71 अरब डॉलर उनके रिजर्व हैं, 31 अरब डॉलर। मेरे मुल्क पाकिस्तान का सुन लीजिए, मुल्क पाकिस्तान का जो है वो टोटल रिजर्व में 2.9 पड़ा है। कुछ लोग इधर उधर की बातें और तमाशे लगाते हैं जिनके पास स्टेटिस्टिकल नंबर नहीं है, वो कहते हैं कि 4 अरब हैं और कमर्शियल बैंक्स को मिलाकर हमारे पास टोटल 9 अरब रुपए के रिजर्व्स पड़ते हैं। भाई 2.9 अरब आपके हैं, और फिर उसके बाद जब आप जो बजट बनाने जाते हैं वो मांगे तांगे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर IMF आपको पैसे नहीं भेजते तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। एक और बात भी बताऊं कि जब आप चाइना से पैसे मांगने जाएंगे तो उसने आपको 2.3 का जो रोल ओवर भी दिया था वो भी उसने आपको कहा कि पहले हमारे बैंक में जमा करवाएंगे, फिर हम आपको दोबारा रोल ओवर इशू करेंगे। ये 10 दिन का प्रोसेस था। फिर पहले 500 मिलियन दिया, फिर 500 मिलियन दिया, फिर 1000 मिलियन दिया, फिर 300 मिलियन दिया, यूं करके उन्होंने वापस किया। अगर आप ये उनका बिल्कुल कमाल है कि उन्होंने CPEC में जो है वो पहले 62 बिलियन डॉलर आपके वो बनाए और खुद तरक्की की, खुद पैसा दिया, खुद सारा कुछ बनाया, और आप नई 59 बिलियन डॉलर मजीद देने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये तरक्की का एक बहुत बड़ा सरगना तो है, बहुत बड़ी तरक्की तो है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का इनपुट क्या है? मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तो इंडस्ट्री नहीं बना रहा, पाकिस्तान तो 9 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं जो नशाकई के अंदर हैं, पेशावर से लेके बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पंजाब में हमारे IT एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारी IT के ऊपर आप दोबारा से टैक्स लगाने जा रहे हैं, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। बीज है तो 10 रुपए आपका 10 साल पुराना बीज इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई बात है करने की कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड हो और हमारी एग्रीकल्चर ही नीचे जा रही हो? ये कोई तरीका कार है कि अगर हम जो निजाम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारा इस तरीके का हो और हमारी आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है? इसके ऊपर तो ना कोई फतवा आ सकता है, ना कोई तरीका आ सकता है, सिर्फ इस्तीफा आ सकता है। और अगर एक इस्तीफा जो आना चाहिए था वो आया इसलिए नहीं है कि मुसलसल तौर पर बजट का इंतजार किया गया कि बजट देकर अगले आने वाली
Beautifully you इतनी ज्यादा explain each मुसीबत and में डाल everything. दिया। Thank you so much, Dr. Hasnain Javed साहब हमारे साथ मौजूद थे।